سورہ بقرہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ بقرہ کے مضامین بہت مزیدار ہیں، بہت مزیدار ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ذکر تو کریں گے، لیکن بنیادی طور پر سورہ بقرہ کے اندر سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ بقرہ سے کی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور رکوع نمبر 22 تک، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ان اللہ غفور رحیم آیت نمبر 182 تک، یہ ایک حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اور سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ یہ آیت نمبر 182 کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کے سورہ بقرہ کے آخر تک ختم ہوتا ہے۔ یہ دو حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر 12 مضامین ہیں اور دوسرے حصے کے اندر 6 مضامین ہیں۔ بسم اللہ کر کے ہم ابھی پہلا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ جب سورہ بقرہ کی بسم اللہ سے لے کر یہ پہلے حصے کے اندر 12 مضامین کا جو پہلا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہید بنائی ہے اور تمہید کے اندر 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا فرقہ مسلمانوں کا، دوسرا فرقہ کفار کا اور تیسرا فرقہ منافقین کا، اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ، بقر کہتے ہیں عربی میں گائے کو، بکری تو اردو میں ہوتی ہے، بقرہ اردو میں ہوتا ہے، لیکن بقرہ یہ 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے۔ یہ مدینہ شریف میں نازل ہے اور جتنی بھی لمبی صورتیں یہ مدینہ کی نازل کرتا ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ آپ نے دیکھا چھوٹی صورت ہے، تو جتنی بھی چھوٹی صورتیں عام طور پر وہ مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزول کا بڑا زبردست سسٹم ہے، لیکن آپ تو ایک بات سمجھ لیں کہ نزول کی ترتیب الگ ہوتی ہے، قرآن میں لکھنے کی ترتیب الگ ہوتی ہے۔ ترتیب نزولی سورہ بقرہ کی تو 87 نمبر ہے، یعنی 87 نمبر پر سورہ بقرہ نازل ہوئی جو کہ مدینہ میں تھی، اور قرآن مجید میں جو لکھا گیا تو یہ دوسرے نمبر پہ لکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان صورتوں کے نام لکھوائے تھے کہ اس ترتیب سے ان کو لکھا جائے، تو اس ترتیب سے لکھے گئے تھے۔ ابھی ہم بسم اللہ کر کے سورہ بقرہ کو شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی ہے اور اس کے اندر 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، آپ حضرات سنتے آئے ہیں۔ اس کے معنی اور مطلوب ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، البتہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اس کا ترجمہ ہمیں نہیں معلوم، البتہ اس کا مطلب بہت سے علماء نے لکھا ہے جس میں سے ایک چیز کی طرف دماغ بہت کثرت سے جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو الف لام اور میم، یہ الف سے لے کے یا تک حروف میں سے چند ایک حروف ہیں، ان سب حروف کو ہم نے ملایا اور ہم نے ملا کے قرآن مجید بنا دیا۔ تم بھی الف سے لے کے یہ تک تمام حروف تمہیں معلوم ہیں، تم ایسے حروف کا مجموعہ تیار کرو کہ قرآن جیسا بن سکے۔ تم نہیں بنا سکتے، تم نہیں بنا سکتے، تم نہیں بنا سکتے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے تمام مضامین کی ترغیب اور اس چیز کی ابتدا ذالک الکتاب۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی حروف مقطعات ہیں وہاں اللہ رب العزت نے کتاب کا ذکر ضرور فرمایا، تو اس کا معنی یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، الف لام میم یہ حروف مل کے ہم نے کتاب بنائی ہے، لہذا جب ہم نے کتاب بنائی ہے تو اب تم اس کا ثانی لے کر آؤ، کوئی اس کا مقابل کی چیز لے کے آؤ۔ ایسی الف لام میم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، حامیم تنزیل من رب العالمین، تو جہاں پر بھی کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا ذکر، یعنی اس سے قرآن مراد ہے۔ تو جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے حروف مقطعات لائے ہیں وہاں پر آگے کتاب کا ذکر فرمایا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان حروف کو جوڑ کے ہم نے کتاب بنائی ہے، تم بنا کے دکھاؤ، یعنی اپنے جہل کا اعتراف کرو اور اس کے بعد ہمارا بتایا ہوا پڑھو۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فی، ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، ایک ہوتا ہے شک۔ عربی کے اندر 3 لفظ ہیں شک کے اظہار کے لیے، ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے مریا، ایک ہوتا ہے شک۔ شک کسے کہتے ہیں کہ 50% ادھر 50%، ہاں یار وہ ٹھیک ہے، نہیں یار ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، تو اس کا معنی ہے شک۔ مریا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو شک نہیں ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں پر کوئی کھڈا کھود رہا تھا، کوئی گڑھا کھود رہا تھا،
آپ نے گڑھے کو دیکھا، ارے یار یہ میں غلط گھر میں تو نہیں، غلط گلی میں تو نہیں آ گیا. پھر آپ نے دیکھا نہیں وہ سامنے آپ کا گھر ہے، تو پھر آپ نے کہا اچھا یہ کھڈا کھود رہی اس وجہ سے مجھے پریشانی ہوئی، ورنہ تو میں صحیح گلی میں آیا ہوں. تو ایک لمحے کے لیے جو شک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں میریا، فلا تک فی میریۃ من لقاء. ایک لمحے کو ان کو شک ہوتا ہے. اور ریب کہتے ہیں اس سے بھی کم شک. اب اس سے کم شک کیا ہوگا؟ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے بھی شک سے کم شک ہو اس کو ریب کہتے ہیں. تو لا ریب فی، اس میں اتنا بھی شک نہیں. اللہ اکبر اللہ، یعنی اس کی حقانیت میں اتنا بھی شک نہیں ہے. 1400 سال اس کے گواہ ہیں کہ کسی کو شک نہیں ہو سکا. اس نے جو بولا صحیح بولا، جو بولا صحیح. ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے واسطے. لہٰذا یہاں پر پہلا فرقے کی ابتدا ہوگی. یہ اللہ نے تمہید باندھی ہے ان 3 فرقوں کی. پہلا فرقہ مسلمانوں کا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی، متقین کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب لے کے آتے ہیں، یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو ہماری خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر ایمان والوں کی اور بھی نشانیاں، الذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والوں کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جو ان پر نازل کیا گیا اس سے، وما انزل الیک، کہ جو تجھ پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا یہ تجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں. وما انزل من قبلک، کو جو آپ سے پہلوں پر بھی نازل کیا ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ آخرت پر مکمل ایقان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے بالکل صحیح راستے پر ہیں، جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں. وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی فرقہ کامیاب لوگوں کا ہے، اور یہی کامیاب اور فلاح پانے والے لوگوں کا ہے. تو یہ ایمان والوں کی کچھ تعریفیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ دوسری. ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری صفت کہ جو غیب پر اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں. اور پھر چوتھی صفت یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اور پانچویں صفت یہ کہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور چھٹی یہ کہ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ آخرت پر ایقان لے کے آتے ہیں، یقین لے کے آتے ہیں. تو یہ آپ اوپر 6 نمبر لگا دیں، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 نمبر لگا دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ 6 نشانیاں ایمان والوں کی ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم مفلحون، اللہ رب العزت نے ان کا انجام بھی ذکر فرما دیا. اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ جن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان کا انجام ضرور ذکر فرماتے ہیں.